انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے بہت دشواریاں مرحلہ طے کیا کہ نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب دیکھ لیا، بس یہی غضب ہو گیا۔ میں تو ان کی صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ دیکھتی آنکھوں اور سنتے کانوں سے اردو وائس سینٹر کی طرف سے میری پیارے یوٹیوب فیملی کو خوش آمدید۔ میں اس وقت 14 برس کی تھی، ماں باپ کی پیاری، کبھی غم کا منہ نہیں دیکھا تھا، جانتی نہ تھی کہ وہ دکھ جو دل کو اپنی مٹھی میں لے کر توڑ ڈالتا ہے کیسا ہوتا ہے۔ ان دنوں مجھ کو سجنے سنورنے سے کام تھا یا پھر شادیوں میں جانے کا شوق تھا، شاید اسی لیے کہ دلہنیں اچھے اچھے کپڑے پہنتی ہیں، زیورات میں ڈھکی جھلمل کرتی ہیں تو بہت پیاری لگتی ہیں۔ میں بھی جلدی سے دلہن بن جانے کے خواب دیکھا کرتی تھی۔ جب میری بہن کی شادی ہوئی میں نے خوب تیاری کی تھی، اپنے جوڑے کو اتنے گوٹے کناری سے سجا لیا تھا کہ جیسے عروسی جوڑا عالم جان کو نہیں مجھے پہننا ہو۔ مجھے یاد ہے وہ دوپٹہ خوب بڑا سا اور ستاروں سے بھرا ہوا تھا۔ عالم جان کی شادی کے دن جب میں نے اسے اوڑھا تو اس کا بوجھ نہیں اٹھا سکی تھی۔ اسی تقریب میں اس نے مجھے دیکھا۔ نوعمر بچیاں تو ہر صورت میں دلہن کا قرب چاہتی ہیں، اس کے پہلو سے لگ کر بیٹھتی ہیں تو پھر اٹھنے کا نام نہیں لیتی۔ مجھے بھی عورتوں نے کہا، بھیڑ بھاڑ چھوڑو، دلہن کے دستخط لینے کے لیے بزرگ اندر آ رہے ہیں، پر میں نہ اٹھی۔ مجھے ڈر تھا اگر میں نے اپنی جگہ چھوڑ دی تو کوئی اور لڑکی یہاں آ کر بیٹھ جائے گی اور میں شادی کی رسومات نہ دیکھ سکوں گی۔ خاندان کے کچھ مرد اندر آ گئے، انہیں میں سے وہ بھی تھا۔ یہ دولہا کا رشتہ دار تھا۔ مجھے نہیں پتا کہ کون کون لوگ آئے ہیں، میں تو دلہن کی خوشبو میں گم تھی۔ کیسے وہ سر جھکائے بیٹھی تھی، ہاں کرتے ہوئے کتنا شرما رہی تھی۔ مجھ کو تو یوں لگتا تھا جیسے میں خود دلہن ہوں اور شرما رہی ہوں۔ ان لمحات میں ڈوب کر کھو جانے میں کتنا لطف تھا۔ جلد ہی یہ لوگ رشتہ لے کر میرے بابا جان کے پاس آ گئے۔ وہ امی جان کو پہلی نظر میں ہی جچ گیا۔ کہنے لگیں، خدا نظر بد سے بچائے، یہ تو یوسف ثانی ہے، لیکن میری زہرہ جان بھی اپنی مثال آپ ہے، یہ چاند سورج کی جوڑی کہلائے گی۔ خاندان بھر میں ہمارے داماد کے حسن کی دھوم مچ جائے گی۔ جس روز یہ لوگ بابا جان سے بات کرنے آئے تھے، میں نے بھی ان کو دروازے کی جھری سے دیکھا تھا، تبھی میں نے صندوق سے ستاروں بھرا دوپٹہ نکال لیا اور دیر تک کمرہ بند کر کے آئینے کے سامنے دوپٹہ اوڑھے بیٹھی رہی تھی۔ 15 کے سن میں قدم رکھا تو چٹ منگنی پٹ بیاہ ہو گیا۔ جس روز نکاح تھا، پھولوں کی چادر میں دولہا کو کچھ نظر نہیں آ رہا تھا۔ چائے کی پیالی لیتے ہوئے ہاتھ کانپ رہے تھے۔ دونوں جانب سے دوستوں نے پکڑ رکھا تھا، وہ دھیرے سے چلاتے رہے تھے جیسے انہوں نے دولہا کو نہیں دلہن کو پکڑ رکھا ہو، جو گھونگھٹ میں آنکھیں موندے دوسروں کی آنکھوں سے دیکھنے پر مجبور ہوتی ہے۔ نکاح ہو گیا، چھوہارے بٹ گئے۔ سجی ہوئی کار میں مجھ کو دولہا کے پہلو میں بٹھا کر ماں باپ نے ودا کر دیا۔ بابا جان نے دعا دی، ماں رو رہی تھی، سسکیاں پرنم آنکھوں سے رخصت کے لمحات دیکھ رہی تھیں اور میں سسرال جا رہی تھی۔ پھر انہوں نے کانپتے ہاتھوں سے میرا گھونگھٹ اٹھایا۔ میں نے بہت دشواریاں مرحلہ طے کیا کہ نظر اٹھا کر ان کے چہرے کی جانب دیکھ لیا، بس یہی غضب ہو گیا۔ میں تو ان کی صورت دیکھتے ہی بے ہوش ہو کر گر پڑی۔ چیخ میرے حلق میں دم توڑ گئی۔ یہ کیا ہوا کہ قیامت ہی ٹوٹ پڑی۔ سہاگ رات تھی کہ کوئی بھیانک خواب۔ یہ وہ نیلی آنکھوں والا سجیلا گبرو تو نہ تھا جس کا نام یوسف تھا، یہ تو اس کا بوڑھا چاچا تھا، 70 سال کا، سفید بگلے جیسے بالوں والا بوڑھا دولہا جس کے منہ میں ایک دانت نہ تھا۔ میری آنکھوں تلے اندھیرا چھا گیا۔ مجھ کو خبر نہ رہی کہ کب صبح ہوئی۔ وہ رات تو اندھیری نکلی ہی، اس کے بعد کے سویرے بھی سارے اندھیرے ہو گئے۔ پھر کبھی میری زندگی میں کوئی سورج بڑا سویرا نہ آیا۔ میرے سرتاج نے مجھے خوش رکھنے کے لیے ہر چیز میرے قدموں میں ڈال دی۔
رو کر ہاتھ جو کر مجھ سے معافی مانگی، اپنی گل ہوتی ہستی کا واسطہ دیا کہ اب اس کی لاج رکھ لو۔ اس نے بتایا کہ جب میں عالم جان کے نکاح کے وقت بطور گواہ آیا تھا تو تم دلہن کے پہلو میں بیٹھی ہوئی کسی پری سے کم نہیں لگ رہی تھی۔ مجھ کو اسی دن یہ محسوس ہوا کہ اگر تم مجھ کو حاصل نہیں ہوئی تو میری سانس رک جائے گی، دم گھٹ جائے اور میں مر جاؤں گا۔ تمہاری فرشتوں جیسی معصوم صورت نے میرا سکون لوٹ لیا۔ میں جانتا تھا کہ میری عمر شادی کے قابل نہیں ہے، تمہارا رشتہ حاصل کرنا آسان نہ تھا۔ بس پھر یہی ترکیب سمجھ میں آئی کہ اپنا نوجوان اور خوبصورت بھتیجا دکھا کر تمہارا رشتہ حاصل کر لوں اور اس کی جگہ خود دولہا بن کر بیٹھ کر تمہیں بیاہ لاؤں۔ دیکھو، دل کی دنیا بڑی نرالی ہوتی ہے، اس پر تو کسی کا اختیار نہیں۔ محبت کی چیز کی مرہون منت نہیں ہوتی، اور میرا قصور یہ ہے کہ مجھے تم سے محبت ہو گئی ہے۔ یہ قصور معاف کر دو۔ بوڑھے سرتاج نے میرے پیر پکڑ لیے۔ دادا کی عمر کا شخص سامنے بیٹھا رو رہا تھا، منت جاری کر رہا تھا۔ بابا جان نے کہا، میں اس خبیث بڈھے کو شوٹ کر دوں گا، اس نے ہمارے ساتھ کتنا بڑا دھوکہ کیا ہے۔ بھائی نے تلوار سونت لی، مگر میں آخر مشرقی عورت تھی۔ میں نے بابا جان کے قدم اور بھائی کے بازو تھام لیے، ان سے التجا کی کہ اب غصہ تھوک دیں، میری قسمت میں یہی لکھا تھا۔ طلاقیں ہمارے خاندان میں پشتوں سے ممنوع امر ہیں، جو شریفوں کے طریقے ہیں وہ ہمارے بھی ہیں۔ بابا جان خون کے گھونٹ پی کر چپ ہو گئے۔ لالا جان کو میں نے سمجھا دیا کہ تمہارے عمر رسیدہ بہنوئی کو اتنے عارضے لاحق ہیں کہ مشکل سے چند ماہ اور جئیں گے، اس عمر میں ان کو کیا دکھ دینا، یہ تو عدم کی کشتی میں سوار ہوا ہی چاہتے ہیں۔ میرا اندازہ درست نکلا، وہ مشکل سے سال بھر جئے اور میں 15 برس کی دلہن 16ویں میں بیوہ ہو گئی۔ عدت بعد میں واپس میکے جانا چاہتی تھی کہ بابا بھی یہی چاہتے تھے۔ جس قوم سے ہم تعلق رکھتے ہیں، کاش میں اس کا نام بھی بتا سکتی۔ یہاں نہ طلاق ممکن تھی، نہ بیوہ واپس میکے جا سکتی تھی، کیونکہ ایک بار بیاہ ہو جائے تو عورت میکے کی نہیں سسرال کی ملکیت ہو جاتی ہے۔ عورت پر جھگڑا ہو تو فریقین بندوق کی گولی سے یہ جھگڑے حل کرتے ہیں۔ میرے شوہر کے جوان بیٹوں اور ستیلے لڑکوں نے بھی بندوقیں تان لیں۔ کہا، تم اب ہماری ماں ہو، ہمارے باپ کی عزت بن چکی ہو، دوسری شادی کا خیال دل سے نکال دو۔ اس گھر سے جس روز باہر قدم رکھو گی وہ تمہاری زندگی کا آخری دن ہوگا۔ میرے بابا جان کا تو اس جھگڑے میں انتقال ہو گیا۔ پھر میکا ماں تک تھا، وہ بھی چل بسیں تو لالا جان بیگم اور بچوں کے پیار میں کھو کر مجھے بھول گئے۔ جب میکا ہی باقی نہ رہا تو سسرال کے پنجرے سے کیسے نکلتی؟ آج مجھے بیوہ ہوئے 50 برس ہو چکے ہیں۔ لگتا ہے زندگی کوئی سنسان جنگل ہے جہاں ہر وقت تنہائی کے سانپ پھنکارتے رہتے ہیں۔ وہ پرائے لوگ جنہوں نے آج تک مجھے اپنایا نہیں، انہیں کو اپنا کہنا پڑتا ہے۔ جب خود سے بڑی عمر کے پوتے اور نواسے مجھے دادی ماں کہتے ہیں تو آنسو دل پہ گرنے لگتے ہیں۔ خدا نے انسان کو زندگی ایک بار دی ہے، مگر مجھے زندگی کے نام پر عمر قید اور حبس دوام کی سزا ہو گئی تھی۔ موت جب رہائی کا پروانہ لائے گی تب میں اس قید سے آزاد ہوں گی۔ خدا جانے کہ یہ مہربان موت کب آئے گی۔ دھوکہ دے کر کسی کی زندگی کو برباد کر دینا مردانگی نہیں ہے۔ ہمارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو دھوکہ دے وہ ہم میں سے نہیں۔ اگر آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی تو پلیز میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔